بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محمد بن سلمان کا پیغام جنرل راحیل شریف کے ذریعے جنرل عاصم منیر کو پہنچایا گیا ہے، اور یہ پیغام انتہائی اہم ترین پیغام ہے جو کہ عمران خان سے متعلق ہے۔ عالمی تناظر کو سامنے رکھتے ہوئے محمد بن سلمان کی جانب سے بہت اہم ترین فیصلہ کیا گیا ہے، اور اس فیصلے کی روشنی میں عمران خان کی رہائی، عمران خان کا ساتھ، عمران خان کا عالمی سطح پر ایک آواز بلند کرنا مسلمانوں کے حق کے لیے، فلسطین کے حق کے لیے، کشمیریوں کے حق کے لیے، مسلمان اور اسلام کے حق کے لیے یہ بہت ضروری ہو چکا ہے۔ اس وجہ سے محمد بن سلمان کی جانب سے جنرل عاصم منیر پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کو بہت اہم ترین پیغام عمران خان کی رہائی سے متعلق جنرل راحیل شریف کے ذریعے سے کنوے کیا گیا ہے۔ اب آپ نے اس پورے معاملے کو سمجھنا ہے۔ اس وقت عالمی سطح کے اوپر حالات بہت زیادہ سنگین ہو چکے ہیں اور بہت زیادہ خوفناک ہو چکے ہیں، اور اس خوفناک صورتحال میں آپ پریورٹی کا اندازہ کریں، آپ ترجیحات کا اندازہ کریں کہ عمران خان کی ترجیحات کیا ہیں، یا پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کی، پاکستان کی ریاست کی ترجیحات کیا ہیں، اور دوسری جانب نواز شریف کی ترجیحات کیا ہیں۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں، یا یہ پی ڈی ایم کے جو سو کالڈ نام نہاد جعلی قسم کے جو لیڈران ہیں، سربراہان ہیں، ان کی ترجیحات کیا ہے۔ نواز شریف آج کل بیٹھا ہوا ہے سعودی عرب، اس کے بعد یو اے ای، اور اس کے بعد اس نے پاکستان آنا ہے۔ یہ 2-3 دن کی بات ہے، نواز شریف نے پاکستان آنا ہے، تو سعودی عرب کیوں گیا؟ لندن سے سعودی عرب پہنچا۔ اب مقصد کیا ہے؟ یہی وہ فرق ہے لیڈرشپ کا، یہی وہ فرق ہے ویژن کا، یہی وہ فرق ہے عالمی سطح کے لیڈر کا یا قومی سطح کے لیڈر کا۔ اب نواز شریف وہاں پر پہنچا ہوا ہے کہ میں اپنے لیے کوئی این آر او لے لوں، میں اپنے لیے کوئی گارنٹی لے لوں، میں اپنے لیے کوئی ضمانت لے لوں، میں اپنے لیے کوئی ڈیل حاصل کر لوں، اور محمد بن سلمان کے ذریعے سے میسج کنوے کروں جنرل عاصم منیر کو کہ مجھے گارنٹی دی جائے پاکستان کے اندر تمام کیسز کے خاتمے کے حوالے سے، این آر او کے لیے، ڈیل کے لیے، اور اس حوالے سے کوششیں کی جا رہی ہیں۔ اور نواز شریف اس وجہ سے جا کے وہاں پر سعودی عرب کے اندر بیٹھا ہوا ہے، اور سعودی عرب جا کے اس نے جو شاہی محل ہے، شاہی محل میں جا کے ملاقات کرنے کی کوشش کی ہے ولی عہد محمد بن سلمان کے ساتھ۔ محمد بن سلمان کی جانب سے کرارا جواب دیا گیا، انہوں نے کہا ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ہم اتنے مسائل میں الجھ گئے ہیں، عالمی سطح پر حالات آپ دیکھیں کیا بن گئے ہیں، ہمارے ساتھ ہی پڑوس کے اندر فلسطین اسرائیل کی اتنی بڑی جنگ چڑھ گئی ہے، ہر روز یہاں پر گولہ باری، بمباری، اور جہاں پر جانوں کا نقصان ہو رہا ہے، اور آپ کو اپنی پڑی ہوئی ہے کیسز کی، اور این آر او کی، اور آپ کی ڈیل کی۔ آپ جائیں اپنا کام کریں، آپ جائیں پاکستان جائیں، لندن جائیں، افریقہ جائیں، امریکہ جائیں، یورپ جائیں، دبئی جائیں، آپ نیپال جائیں، بھوٹان جائیں، جہاں مرضی جائیں، ہمیں اس سے کیا لینا دینا ہے۔ آپ جائیں، اور آپ نے ہمیں پہلے بھی دھوکہ دیا، عرب ممالک کو اس بات کا پتہ ہے کہ نواز شریف نے پہلے بھی اسی طرح کا دھوکہ دیا تھا، اور اب بھی اس کی جانب سے اسی طرح کا دھوکہ دیا جانا ہے۔ اس وقت 99 میں، 2000 میں یہ عرب ممالک کے تھے جن کی گارنٹی کی وجہ سے، ضمانت کی وجہ سے، اور جن کی شورٹی کی وجہ سے اس وقت جنرل مشرف نے ایک معاہدہ کر کے نواز شریف کو پاکستان سے جانے دیا تھا، نہیں تو نواز شریف کے اوپر تو سزائے موت ہونے والی تھی طیارہ سازش کیس میں، وہ تو فارغ ہونے والا تھا، لیکن عرب ممالک نے بچا لیا۔ 10 سال کا معاہدہ کیا، اس نے 6 سال پورے نہیں کیے، 5 ساڑھے 5 سال پورے کرنے کے بعد اور لپک کے پاکستان آ گیا۔ عرب ممالک کو اس پر بڑا غصہ آیا، انہوں نے کہا یہ ہم نے معاہدہ کیا، ہم نے زبان دی ہے، ہم نے، وہ زبان کے بڑے پکے لوگ ہیں، وہ جو زبان دیتے ہیں اس کے اوپر قائم و دائم رہتے ہیں، چاہے گردن کٹوانی پڑ جائے۔ نواز شریف جیسا دھوکے باز آدمی ہے، اس نے یہی کام کیا، اس نے کسی کی فکر نہیں کی، پرواہ نہیں کی، اور پاکستان آ گیا معاہدہ توڑ کے، جس کی وجہ سے اب عرب ممالک کو ایک تو نواز شریف کے اوپر اعتبار نہیں، اور دوسری بات، ایک تو یہ اس کا پاسٹ ہے، ماضی ہے، دوسری بات یہ کہ موجودہ صورتحال آپ دیکھیں کتنی خوفناک بن چکی ہے عالمی سطح پر۔ فلسطین اور جو اسرائیل کے درمیان جنگ چھڑی ہوئی ہے، وہاں پر کتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے۔ نواز شریف کو اپنی پڑی ہوئی ہے، ہمارے کیسز معاف کروا دیں، ترلا منتا پروگرام ادھر چل رہا ہے۔ محمد بن سلمان نے کہا کہ بالکل صاف انکار کر دیا محمد بن سلمان نے نواز شریف سے ملنے سے، تو وہاں پر ملاقات نہیں ہوئی، نہ یو اے ای والوں نے ملنا ہے، ان کے پاس بھی اتنا ٹائم نہیں، عرب خطہ پورا جنگ کی لپیٹ میں آ گیا، تو اب پاکستان آنا پڑے گا۔ یہ ہے نواز شریف کی پریورٹی، ترجیحات، اور عمران خان کے لیے ترجیحات کیا ہے۔ عمران خان کے ساتھ علیمہ خان، جو کہ عمران خان کی بہن ہیں، انہوں نے ملاقات کی، اور باہر آ کے پیغام دیا کہ عمران خان کو اس بات کے اوپر بڑی تشویش ہے، اس بات کے اوپر بڑا کنسرن ہے، اس بات کے اوپر انہوں نے بڑا غصے کا اظہار کیا، اور اس بات کے اوپر انہوں نے کہا کہ پاکستان کو، ریاست پاکستان کو، پاکستان کی فوج کو، اور عالم اسلام کو فلسطین کا 2 ٹوک انداز میں
ساتھ دینا چاہیے، ان کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے، اور اسرائیل کو اتنا کرارا جواب دینا چاہیے۔ یہ جو آصف علی زرداری کہتا تھا کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، تو کرے نا بات فلسطین پر جو حملہ کرنے والا اسرائیل ہے، اسرائیل کے خلاف بات کرے، اسرائیل کو بتائے، اسرائیل کو جواب دے کہ ہم اسرائیل کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ لیکن ان کے اندر نہ اتنی جرت اور طاقت نہ ہمت ہے۔ اس کی وجہ یہ ان کی جائیدادیں، ان کی ساری پراپرٹیاں، بینک بیلنس، آف شور کمپنیاں، ساری دھن دولت پیسہ، وہ تو صہیونی طاقتوں کے پاس پڑا ہوا ہے، ان کے ملکوں میں پڑا ہوا ہے، ان کے بینکوں میں پڑا ہوا ہے۔ تو یہ اپنی دھن دولت اس طرح سے ضائع تو نہیں کریں گے ان کے خلاف بیان دے کے، انہوں نے ان کی دھن دولت ساری پکڑ کے فریز کر دینی ہے۔ تو یہ چمڑی چلی جائے دمڑی نہ جائے، یہ ان کا یہ حساب کتاب ہے۔ پیچھے اصل کہانی یہ ہوتی ہے۔ اس لیے نہ نواز شریف بیان دے گا اسرائیل کے خلاف، نہ آصف زرداری بیان دے گا، نہ مولانا فضل الرحمان بیان دے گا، اور نہ ہی شہباز شریف۔ اور صرف ہمت اور طاقت کس کے اندر ہے؟ عمران خان کے اندر، کیونکہ عمران خان کا کوئی مفاد صہیونیوں کے ساتھ، یہودیوں کے ساتھ، اسرائیل کے ساتھ، امریکہ کے ساتھ، یورپی طاقتوں کے ساتھ، صہیونی طاقتوں کے ساتھ کوئی نہیں جڑا ہوا، نہ اس کی دھن دولت، نہ پیسہ، نہ جائیداد، نہ پراپرٹیاں، نہ آف شور کمپنیاں، نہ کچھ اور۔ محمد بن سلمان نے کہا ہے کہ عمران خان کی سخت ترین ضرورت پڑ چکی ہے۔ عالمی سطح پر نہ OIC کی آواز سنی جا رہی ہے، نہ اس کی بات سنی جا رہی ہے، نہ اس کی بات میں کوئی وزن بچا ہے۔ OIC جو کہ 57 اسلامی ممالک کی اتنی بڑی تنظیم ہے، اس کی کوئی نہیں بات سن رہا۔ عمران خان ایک ایسا شخص ہے، ایک ایسا لیڈر ہے عالم اسلام کا، اور خاص طور پر دنیا کی 8ویں ایٹمی طاقت کا۔ پاکستان دیکھیں، اس کا ایٹمی طاقت کا اتنا بڑا لیڈر ہوگا، اس نے جب ایبسولوٹلی ناٹ کہا تھا، یہ چھوٹا جملہ نہیں تھا، اس نے پوری دنیا کو ہلا دیا تھا، دنیا کے طاقتور ترین شخص کو ہلا دیا تھا، جس کا نام صدر بائیڈن تھا۔ آج صدر بائیڈن ادھر آ کے اسرائیل کی جھولی میں بیٹھا ہوا ہے، اور اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، اپنے سامنے دیکھ رہا ہے کس طرح سے حملے کروا رہا ہے فلسطین کے اوپر، معصوم لوگوں کے اوپر، وہاں کی ماؤں بہنوں کے اوپر، عورتوں کے اوپر، بزرگوں کے اوپر، ہسپتالوں کے اوپر، مسجدوں کے اوپر، وہاں پر بیٹھ کے اپنی نگرانی میں حملے کروا رہا ہے۔ عمران خان کے اندر اتنی جرأت اور طاقت تھی، اس نے جو بائیڈن کو کہا تھا ایبسولوٹلی ناٹ۔ تو یہ جو انکار تھا، اس کی آج ضرورت ہے، وہ اسرائیل کو بھی جواب دے سکے، امریکہ کو جواب دے سکے۔ اس وجہ سے محمد بن سلمان نے کہا ہے، ترک صدر نے بھی اسی طرح کی بات کی تھی، اور عالم اسلام اس وقت شدید ترین قیادت کا بحران دیکھ رہا ہے، ان کے پاس کوئی لیڈر نہیں۔ عمران خان جیسا لیڈر اس وقت سخت ترین اس کی ضرورت پڑ چکی ہے۔ اس وجہ سے محمد بن سلمان نے کہا کہ فوراً جاؤ، جا کے پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کو کنوے کرو، ایک تو وہ پاکستان سپورٹ کرے فلسطین کی، اور اسرائیل کے خلاف بیان دے، اس کی مذمت کرے، اور اس کی ایسی کی تیسی پھیرے، اور دوسرا یہ کہ عمران خان کی رہائی کا بندوبست کیا جائے، اس کو الیکشن کا بس موقع دیا جائے، وزیر اعظم وہ خود بن جائے گا عوام کی ووٹ اور سپورٹ سے، اور آ کے اسرائیل کی اینٹ سے اینٹ بجانے والا صرف اور صرف عمران خان ہے۔